جس وقت فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا، ایران کی فتح ہوئی، تو اس وقت جو بہت ساری عورتیں کنیز اور باندیاں بنا کر لائی گئیں، تو ان میں سے بادشاہ کے گھرانے کی 3 بیٹیاں بھی تھیں، اس میں سے ایک حضرت شہر بانو تھی، اور بھی 2 خواتین تھیں، یعنی انہی کی بہن۔ تو جس وقت یہ آئیں تو پوری سونے میں لدی ہوئی تھی یہ، کیونکہ یہ شہزادیاں تھیں، بادشاہ وہ بھی شاہ ایران کے گھر کی بیٹیاں تھیں، تو ان کو تو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ قیدی بنا لی جائے گی اور یہ قید ہو جائے گی۔ تو جس وقت ان کے سپاہی اور ان کے گھر کے مرد ان کو چھوڑ کر کے بھاگے، تو مسلم فوج نے جب اسلام کا پرچم لہرایا تو اس وقت یہ ساری عورتیں ان کے ہاتھ آ گئیں، تو یہ سب قیدی بنا کر لائی گئی تھی مدینہ منورہ۔ جب مسجد نبوی شریف کے صحن میں ان کو بٹھایا گیا تو ساری لڑکیاں ڈری سہمی تھی، سب ڈری سہمی تھی، لیکن ایک خاتون، ایک شہزادی ان میں سے، وہ بہت غصے میں تھی، وہ تھی تو سونے میں لدی ہوئی لیکن تھی غصے میں، اور وہ اپنی زبان میں کچھ کہہ رہی تھی، حالانکہ دیار غیر میں جبکہ کنیز اور باندی کی حیثیت سے کہیں لا کر بٹھایا گیا ہو، اس وقت اظہار غصہ کرنا یہ کسی کی جرات اور بہادری کی دلیل ہی ہو سکتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم کو بتایا گیا یہ سب کنیزیں ہیں، اور ان میں سے یہ 3 لڑکیاں جو ہے وہ شہزادیاں ہیں، بادشاہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں، وہ بھی ہاتھ آئی ہے۔ تو یہ فیصلہ وہ ایک کام کرتے ہیں، ان تینوں کو بھی بیچ دیں گے، جو ہے وہ اس دور کا طریقہ جو تھا کہ کنیزیں خریدی اور بیچی جاتی تھی، غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ تو شہزادی شہر بانو اور ان لوگوں کو کی طرف دیکھے بغیر فاروق اعظم نے کہا کہ یہ کنیزیں بانٹ دی جائے، بیچ دی جائے۔ تو اس وقت مولا کائنات نے کہا کہ یہ جب وہ شہزادیاں بادشاہ کے گھر کی بیٹیاں ہیں تو توجہ بھی تو دیکھا کہ وہ غصے میں کچھ کہتی ہیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ تو جو لوگ ایرانی زبان سمجھتے تھے انہوں نے کہا یہ اپنے مردوں کو اور باپ داداؤں کو کوس رہی تھی کہ یہ نامردوں میں طاقت نہیں تھی تو مسلمانوں سے جنگ کیوں کی؟ ہم نے گھر چھوڑ کر کبھی آنگن نہیں دیکھا اور اب مسلمانوں کے ہاتھوں ہمیں انہوں نے باندیا بنا دیا۔ کہا یہ جرات والی لڑکی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک کام کیا جائے، اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ میں بادشاہ کی بیٹی ہوں اور یہ میری 2 بہنیں ہیں، یہ بتایا۔ تو فاروق اعظم نے جب یہ پوچھا تو کسی نے بیچ میں مداخلت کر کے کہا امیر المومنین بڑی بہادر ہے کہ یہ یہاں آ کر اس طرح کی بات کرتی ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں، آپ نکاح کر لیں۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ جب بادشاہ کے گھرانے کی بیٹی ہے تو پھر بادشاہ کے گھرانے کی بہو بھی بننی چاہیے، بہو بھی بنے تو پھر اعلیٰ گھرانے کی بنے، بادشاہ کے گھرانے کی بنے۔ کا مطلب کہا کہ میرے نبی سے بڑا بادشاہ، بادشاہ کونین، شہنشاہ کونین، مصطفیٰ جان رحمت سے بڑی ذات کس کو؟ اسی گھر کی یہ بہو بنے گی۔ اور پھر فرمایا اینہ حسین، حسین کہاں ہے؟ اور پھر مولا حسین تشریف لائے تو فرمایا یہ آپ کو سونپی جاتی ہے اور آپ اس کو آزاد کر کے آپ اس سے نکاح فرما لیں۔ تو ایک جو شہربانو تھی وہ امام حسین کے نکاح میں آئی، اور پھر جو دوسری ان کی بہن تھی وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں دی گئی، اور تیسری بہن جو تھی وہ محمد ابن ابو بکر کے نکاح میں دی گئی۔ اس کا مطلب حضرت عبداللہ ابن عمر، محمد بن ابو بکر اور حضرت امام حسین یہ تینوں ہمزلف ہو جاتے ہیں، یعنی شاہ ایران کی تینوں بیٹیاں ان حضرات کے نکاح میں آئی۔ اس طریقے سے پھر حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا، جب حضرت شہر بانو کی پیشانی پر نظر پڑی تو حضرت عمر ابن خطاب نے فرمایا اس شہزادی کی پیشانی میں عابدوں کی زینت کا نور دیکھ رہا ہوں، یعنی امام زین العابدین کی ولادت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام کیا ہے؟ علی نام ہے۔ کیا نام ہے؟